السلام علیکم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم ڈائلسس کرا رہے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ کرا رہے ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ کرا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ہوتا، یا جو ہے نا ہمارے جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یا جو ہمیں الٹی آتی ہے، یا ہمارے سر چکرا رہے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیوں ہو رہی ہے اگر ہم ڈائلسس کر رہے ہیں؟ تو آج میں ڈائلسس پر بات کروں گا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے۔ مطلب ڈائلسس کرنے کے باوجود بھی آپ کو الٹی آتی ہے، آپ کا دل خراب ہوتا ہے، آپ کو نیند صحیح نہیں آتی، آپ کے جسم پر سوجن ہو جاتی ہے، آپ کو پھپھڑ میں پانی آ جاتا ہے، آپ کو سانس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کچھ 5 وجوہات ہیں کہ وہ اپنے ذہن نشین کرنے ہیں۔ اس کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ایک بالکل ان سب تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مطلب کچھ لوگوں کو جو ہے نا بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس چیز سے ڈائلسس کرا رہے ہیں، چاہے وہ لائن آپ کا لگا ہوا ہے ڈبل ہیومن لائن، یا آپ کا پرمکیت یہاں پہ ہم لگاتے ہیں وہ لگا ہوا ہے، یا آپ کا فیسٹولا بنا ہے، تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان 3 چیزوں کے تھرو آپ کو ڈائلسس مشین کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ ان میں ہو تو آپ جو ہے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا جو لائن ہے وہ انفیکٹڈ ہے تو جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے، آپ کا باڈی میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ کو مختلف قسم کی جراثیم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لائن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو خیال رکھنے کا نہیں پتہ تو آپ نیفرولوجسٹ سے مشورہ کریں، اپنے نیفرولوجسٹ سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو بتا دیا کریں گے، اور اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب ڈائلسس کراتے ہیں تو آپ کا بلڈ فلو کیسا ہے۔ آپ کا بلڈ فلو آپ کے جسم سے جراثیم نکالنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا بلڈ فلو اچھا نہیں ہے تو آپ کے جسم سے پراپر جراثیم نہیں نکلیں گے، اور جب پراپر جراثیم نہیں نکلیں گے تو آپ کا دل خراب ہونا، آپ کا پوٹاشیم لیول زیادہ ہوگا، آپ کو جو ہے نا دل میں سانس میں دشواری وغیرہ کا مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان باتوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ڈیورنگ ڈائلسس آپ کا بلڈ فلو بالکل ٹھیک ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا ڈیوریشن، آپ جب ڈائلسس کرتے ہیں تو آپ کتنے گھنٹے تک ڈائلسس کرتے ہیں۔ ہمارا جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہفتے میں 3 دفعہ 4 گھنٹے تک تقریباً ڈائلسس کرنی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں ہمارے سیٹ اپ میں لوگ بہت کم ڈائلسس کرتے ہیں، یا 2 گھنٹے کا کر لیتے ہیں، 3 کا کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 4 گھنٹے کا کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں کہ ہفتے میں 3 دفعہ کراتے ہیں۔ مطلب گردے آپ کے 24/7 کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلسس اس لیول تک کام نہیں کرے، لیکن پھر بھی یہ ڈائلسس اگر آپ 4 گھنٹے کا سیشن کریں تو وہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے زہریلے مواد کو نکال دے۔ اس کے علاوہ آپ کی فریکوینسی، مطلب ہے کہ آپ کتنی دفعہ کرا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ ڈائلسس کراتے ہیں، 2 ہفتے بعد کراتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں 2 دفعہ کراتے ہیں، کچھ لوگ کراتے ہیں تو ان کا ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ کے جسم پر بہت برا اثر کرتی ہے۔ آپ کے جسم سے پراپر آپ کے گردے صاف نہیں ہو رہے ہوتے، اور جب آپ کے گردے صاف نہیں ہوتے تو آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نیند کا نہ آنا، بے ہوشی کا ہونا، سانس میں دشواری کا ہونا، چھوٹے پیشاب کا نہ آنا، آپ کے جسم پر سوجن کا ہونا، سر چکرانا، الٹی آنا، یہ ساری چیزیں آپ کو پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے نیفرولوجسٹ سے یہ بھی مشورہ کریں، اگر اس نے آپ پر جو کھانے پینے کے اشیاء میں خاص کر جو چائے ہو گئی، اس کے علاوہ قہوہ ہو گیا، پانی کی، اگر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کم مقدار میں استعمال کریں تو وہ پھر آپ کم مقدار میں استعمال کریں، تاکہ آپ کا صحت پر اس کا برا اثر نہ ہو۔ تو یہ 5-6 باتیں ہیں جو ڈائلسس مریض اس کا اسپیشل خیال رکھنا ہے، اور اگر ڈائلسس مریض اس کا خیال رکھتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کو ایک ڈائلسس سے لے کے دوسری ڈائلسس کے درمیان کوئی اس طرح اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر یہ چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر مریض کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کو بار بار ہسپتال کو آنا پڑتا ہے، اس کو بار بار نیفرولوجسٹ کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو گردے کے مریض کے لیے 2-3 چیزیں جو بہت ضروری ہوتی ہے، ایک اس کی اپنی سائیکولوجیکل سپورٹ، اس کی فیملی کی طرف سے سائیکولوجیکل، ایموشنل اینڈ اکنامیکل سپورٹ بہت ضروری ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے اس کی ڈاکٹر کی طرف سے اس کو سپورٹ بھی ضروری ہے، اور اگر اس کا ڈاکٹر اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے تو اٹ از ٹو گڈ، اس کی وجہ سے بھی مریض کافی حد تک بہتر رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو سو مچ۔